بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کا لائرز ٹی وی۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں یعنی خود ہی کمپلیننٹ بن گئے اور ایف آئی آر درج کر لیا آفٹر سپریم کورٹ کے آرڈر پر۔ مگر سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرو۔ سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں درج کیا؟ کیا اس واقعے کا کوئی متاثرہ مدعی نہیں تھا؟ کیا اس واقعے کا کوئی اپنا کمپلیننٹ نہیں تھا؟ کیا عمران خان خود اس کے مدعی نہیں ہے؟ کیا وہ جو شہید ہوا شخص کیا اس کی بیوی مدعی نہیں بن سکتی تھی؟ کیا جو 13 لوگ زخمی ہوئے، جو 13 پی ٹی آئی کے ورکرز زخمی ہوئے، کیا وہ مدعی نہیں بن سکتے تھے؟ اینی ہاؤ چونکہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا تھا، اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں سے ایک آرڈر ایشو کروایا، اپنا مدعا بیان کیا اور ایک آرڈر ایشو کروایا کہ پولیس کو تاکید کی جائے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے۔ لیکن ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ پولیس اپنی ہی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کر لے گی۔ میرا بحیثیت قانونی طالب علم کے اس وقت بھی ایک ایڈوائس تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں جانے کے بجائے یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس 22 ایک اپلیکیشن موو کر کے مکمل اس میں ان ڈیٹیل لکھ کر ایف آئی آر کٹوایا جا سکتا تھا۔ یعنی میری اس وقت بھی ایک لیگل ایڈوائس تھی، لیگل اوپینین تھی کہ یہ کیس سپریم کورٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے بھی جسٹس یحییٰ نے بھی یہی بات کی، اختلافی نوٹ دیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کا نہیں ہے، اس کے لیے جانا پڑے گا نیچے کورٹ میں، چونکہ ایک پروسیس ہے، قانونی ایک پروسیس ہے ہمارے اس دنیا کا کہ سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 یعنی قدم بقدم آگے بڑھاؤ اور اپنے ٹارگٹ تک، اپنے منزل تک پہنچو، اپنے مراد تک پہنچو۔ پولیس نے تو اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کر لیا، یعنی سیکشن 154 سی آر پی سی کی اس نے مداخلت کی۔ سیکشن 154 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ مدعی اگر آئے کمپلین کروانے، جو بھی ان کا کمپلین ہے اس کو ہو بہو درج کر لو، اور اگر مدعی پڑھا لکھا نہ ہو، سننے اور سمجھنے والا، خود لکھ نہ سکتا ہو، اور تو اب اس کے لیے کیا خود اگر نہ کمپلین لکھ سکتا ہو تو پولیس کا جو وہاں ایس ایچ او ہو یا جو ایف آئی آر درج کرتا ہے، عام طور پہ انسپیکٹر سب انسپیکٹر درج کرتے ہیں، بلکہ عام طور پر چھوٹے ہی اہلکار درج کرتے ہیں، تو وہ جو کمپلیننٹ بولے، جو مدعی بولے، اس کو ہو بہو لکھو، اس کے بعد وہ لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ مدعی کو۔ جب مدعی اس مطمئن ہو جائے تو مدعی کا ایف آئی آر میں اور ڈائری میں سائن کرواؤ، اور سائن کروا کر کے اس کو ایف آئی آر کی شکل بن جائے گا۔ یہ ہے سیکشن 54 سی آر پی سی۔ مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ 4 دن تک یوں ہی یہ کیس کھٹائی کا شکار رہا، التوا کا شکار رہا۔ آخر میں سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے اعلیٰ ذمہ داران گئے، وہاں جا کر کے آرڈر وہاں سے ایشو کروایا، تب 4 دن کے بعد آئی جی کے حکم پر ایف آئی آر درج ہوا۔ سوال یہی ہے
کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہی کوئی واقعہ ہو اسی وقت ایف آئی آر درج کروانا چاہیے۔ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی پہلا جو بھی واقعہ ہو اسی وقت جو رپورٹ درج کیا جائے اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں قانون کی زبان میں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا اگر دیر سے کیا جائے کہ اس کے گواہان کو ادھر ادھر ڈسپرس کر دیا جاتا ہے، اگر مالا فائڈ انٹینشن ہو، اس کی جو شہادتیں ہوتی ہیں یعنی ایویڈنس جو ہوتی ہیں اس کو ڈس اپیئر کر دیا جاتا ہے، خون کو صاف کر دیا جائے گا جیسا کہ ہوا۔ اس وقت کون سا بندوق کون سا گن استعمال ہوا، اس کے گن کے خول کون کون سے تھے، ان سبوں کو ڈس اپیئر کیا جا سکتا ہے اگر مالا فائڈ یعنی بدنیتی ہو۔ اگر چاہے چھپانا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ مرڈرر، شوٹر، کرمنل جو یہ کرائم سرزد جس سے ہوئی، جس نے کرائم کیا، اس کو بچانے کے لیے بھی دیر سے ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی رواج ہے۔ یہ تو چونکہ عمران خان کا معاملہ تھا تو چرچہ عام ہوا، یہ چونکہ بڑے لوگوں کا معاملہ تھا اس لیے یہ بات عام ہوئی، ادروائز ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے۔ میری اپنی ایکسپیرینس یہی بتلاتی ہے۔ اینی ہاؤ، عمران خان وزیر آباد میں یہ واقعہ ہوا۔ اب جا کر جب پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کیا تو پی ٹی آئی کی انصاف لائر فورم جو ان کی لیگل فارم ہے وہ پھر وزیر آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کی عدالت میں گئے اور 22A کا اپلیکیشن لے کر کے گئے، چونکہ اگر کوئی پولیس والا، کوئی تھانہ اگر ایف آئی آر درج نہ کرے تو متاثرہ افراد جو مدعی ہے وہ چاہے اس کو ایک قانون نے حق دیا ہے کہ وہ میجسٹریٹ کے کورٹ میں جائے، یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جائے، ایک اپلیکیشن لے کر کے کہ پولیس میری بات نہیں سن رہی ہے، جو ہم لکھوانا چاہتے ہیں وہ نہیں لکھ رہے ہیں، اپنے مرضی کا راگ ناپ رہے ہیں۔ تو 22 کا یہ اپلیکیشن موو کیا وزیر آباد کے سیشن کورٹ میں کہ یہ صحیح ایف آئی آر درج کیا جائے۔ اس کی ایک درخواست ان کی لیگل فارم نے، پی ٹی آئی کے لیگل فارم نے جمع کروایا کورٹ میں، اور عمران خان پر حملے کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے عدالت میں 22A کے تحت درخواست دائر کی۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو جمعرات کے دن قاتلانہ جان لیوا حملہ ہوا تھا اس کے خلاف اب جا کر کے بہت اتنے دنوں کے بعد جا کر کے یہ سیشن کورٹ کی عدالت میں ایک درخواست 22A کے تحت دائر کیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ یعنی آؤ دیکھتے ہیں کہ انصاف کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے۔ درخواست میں پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے وزیر آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا، یہ بات لائی گئی کہ لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں ایک آدمی شہید ہوا، جو بیچارے کا بھی کیا حال ہے وہ ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل، اس کی فیملی کے بارے میں بھی بتلائیں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ مزید بھی اگر معلومات چاہتے ہیں تو ہمارا ایک ویب سائٹ ہے legalrights.org۔ آپ اگر اس پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری قانونی اور سیاسی اور سماجی
इश्यूज पर कॉलम्स मिलेंगे हकीकत पर मबनी, कानून और कॉमन सेंस पर मबनी उसमें कॉलम्स मिलेंगे इस वेबसाइट पर। पीटीआई के जो लॉयर्स फोरम वाले वहां गए, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई थी, मगर उस पर कानूनी कार्रवाई, सही कानूनी कार्रवाई यानी 154 सीआरपीसी के मुकम्मल उसूल के तहत काम नहीं किया, मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, और अगर किया तो भी अपनी मुद्दत में। दैट इज पार्शल एंड इलीगल एक्टिविटी, ख्वाह वो आम आदमी करे या खास करे, गैर कानूनी ये अमल है। जब मुद्दई मौजूद है, जब कंप्लेनेंट मौजूद है, तो क्या जरूरत है कि कोई और उसकी तरफ से दरख्वास्त गुजार बने। दरख्वास्त गुजार इमरान खान है, दरख्वास्त गुजार जो 13 वुंडेड लोग हैं, 13 जो जख्मी हुए हैं लोग, वो खुद हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको जिंदा रखा ना मुआवजाती तौर पर। 4 गोलियां लगी इमरान खान के टांग पर, अल्लाह ने उनको बचा लिया। अगर वही चीज बेनजीर की तरह अल्लाह ना करे अगर सर पे लगता तो क्या हाल होता आज। जाने वाला चला जाता, जैसे बेनजीर गई, चली गई बेचारी मरहुमा, उसी तरह आइंदा आने वाले लोग भी चले जाएंगे। लेकिन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, अदालती निजाम और अदालत से निकला हुआ इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, वह मुल्क और माशरा तरक्की करता है। जो पीटीआई के रहनुमा, लॉयर्स फोरम के रहनुमा जब पहुंचे अदालत में, तो उन्होंने सेशन जज से इस्तदा की, दरख्वास्त की, इसी 22A के तहत। जुबानी कलामी नहीं होता है नाज़रीन। 22A के तहत जो दरख्वास्त सबमिट की, उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुकदमा सही दर्ज किया जाए, जैसा कि मुद्दाई चाहते हैं, जैसा कि कंप्लेनेंट चाहते हैं, जैसा कि दरख्वास्त गुजार चाहता है। ऐसे ही हुकूक व फराइज कानून से आगही, ऐसे ही कानून से आगही के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना और अपने कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। अस्लम परवेज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।